میں بے حیرت ہوں کہ میں اس شہنشاہ کی حضور کیا ذکر بیان کروں جس پہ گفتگو کرنے کے لیے لہجے کا توحید ہونا ضروری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس ذات پہ کیا بات ہو کہ جب وہ ذات تب تھی جب ذات کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ میں کیا کہوں کہ کیا تھا اور میرا نبی تھا۔ میری زبان جبرائیل کی طرح کانپ کے پیچھے رہ جاتی ہے کہ میں کس لفظ کا سہارا لوں کہ یہ لفظ تھا اور میرا نبی تھا، کیونکہ لفظ مخلوق ہے اور یہ مخلوق سے پہلے ہے۔ ربیع الاول، ربی کہتے ہیں بہار کو، اول کہتے ہیں پہلی کو، پہلی بہار۔ یہ مہینہ ہی سرکار کی شان بتا رہا ہے کہ نبی آخری ہے اور بہار پہلی۔ سبحان اللہ۔ اس پہ گفتگو کیسے ہو کہ اگر میں کہوں کہ یہ نور سے بنے تھے تو نور کو ان سے پہلے ماننا پڑے گا۔ کسی نے کہا بشر ہے، کسی نے کہا نور ہے، لیکن بشر کہنے والا بھی پیچھے رہ گیا، نور کہنے والا بھی پیچھے رہ گیا۔ اگر ہم کہیں کہ یہ نور سے ہیں تو نور کو ان سے پہلے ماننا پڑے گا۔ ان سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، یا بنانے والا تھا یا عزت دینے والا تھا یا عزت پانے والا تھا۔ وہ ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ اس نے چاہا کہ زمانے میں میری پہچان ہو۔ یہ حدیث قدسی ہے، کنت کنزا مخفیا۔ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ وہ خدا چاہتا تھا کہ لوگ مجھے پہچانیں، میں کچھ ایسا خلق کروں، کچھ ایسی مخلوق بناؤں کہ لوگوں کو، مخلوقات کو میرا تعارف ہو، انسانوں کو نہیں، جو بھی مخلوق ہو اس سے میرا تعارف ہو۔ اب وہ تعارف کروانا چاہتا تھا، لیکن وہ خدا کس کے آگے اپنا تعارف کرواتا؟ اس خدا نے چاہا کہ کوئی میری پہچان کروائے۔ جب اس نے چاہا نا کہ کوئی میری پہچان کروائے تو اس نے اپنے ہی نور میں سے، نور من نور اللہ، اپنے ہی نور میں سے ایک نور کو علیحدہ کیا، علیحدہ کر کے کہا کہ اب تو زمانے میں میری پہچان کروائے گا، اب جو کچھ بھی بنے گا وہ تیری وجہ سے بنے گا، کیونکہ تو خلق ہوا ہے میری وجہ سے، اب جو بھی خلق ہوگا وہ تیری وجہ سے ہوگا۔ اب میں جو بھی بناؤں گا، چاہے وہ نبی بناؤں، چاہے وہ لوح بناؤں، چاہے وہ قلم بناؤں، چاہے وہ زمین بناؤں، چاہے وہ آسمان بناؤں، چاہے وہ سورج بناؤں، چاہے وہ چاند بناؤں، یہ سب کچھ اب میں تیری وجہ سے بناؤں گا۔ اب ان سب کو تو نے بتانا ہے کہ کوئی اللہ ہے، اب ان سب کو تو نے پہچان کروانی ہے کہ کوئی رب ہے، کیونکہ لوگ اللہ کو جان سکتے تھے، پہچان نہیں سکتے تھے۔ وہ جانتے تھے، عرب کے لوگ بھی جانتے تھے کوئی ہے جو پتھر میں کیڑے کو رزق دیتا ہے، لیکن یہ نہیں پتا تھا وہ رازق کون ہے۔ انہیں یہ پتا تھا کہ کوئی ایک دن مار دیتا ہے، لیکن یہ نہیں پتا تھا وہ ممیت ذات کون سی ہے۔ انہیں یہ خبر تھی کہ کوئی ہوائیں چلاتا ہے، لیکن یہ نہیں پتا تھا وہ چلانے والا کون ہے۔ کوئی پتھر کو سجدہ کر رہا تھا، کوئی درخت کو سجدہ کر رہا تھا، کوئی سورج کو پوج رہا تھا۔ خدا نے کہا مصطفیٰ تو نے زمانے میں جا کے میری پہچان کروانی ہے، جب تو نے میری پہچان کروانی ہے پھر میرا بھی تو حق بنتا ہے میں تجھے ایسا محمود بناؤں، ایسا مزمل بناؤں، ایسا طٰہٰ بناؤں، ایسا مزمل بناؤں، ایسا مدثر بناؤں، ایسا کامل بناؤں، ایسا اکمل بناؤں، ایسا دانۂ سبل بناؤں، ایسا مولا کل بناؤں، ایسا رحمت للعالمین بناؤں، ایسا ذریت ابراہیم بناؤں، ایسا شجرۂ طیبہ بناؤں، میں تجھے اتنا عرفہ بناؤں، اتنا اعلیٰ بناؤں، اتنا حسین بناؤں، اتنا خوبصورت بناؤں، اتنا کامل بناؤں، اتنا اکمل بنا کے بھیجوں کہ عرب کے جاہل لوگ دیکھیں تجھے مانے مجھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تیرا چہرہ دیکھ کے اندازہ کریں جس کا بندہ اتنا کریم ہے وہ رب کی طرف ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ نور مصطفیٰ اصل میں پہچان پروردگار کا نام ہے۔ ہمیں کیا ادراک، ہمیں کیا خبر یہ کب سے ہیں، ہمیں کیا خبر یہ کب تک ہیں۔ بس ہمیں اتنا پتا ہے کہ یہ کائنات میں جو جو بھی ہے
وہ ان کی وجہ سے، بے شک ہمارے وقت پہ چل رہی ہیں تو ان کی وجہ سے، سورج وقت پہ طلوع ہو رہا ہے تو ان کی وجہ سے۔ خدا نے کہا میں نے یہ کائنات بنائی، میرے مجھ سے پہلے برادر سلطانی صاحب کہہ رہے تھے کہ اللہ نے آیت میں جشن، خدا نے کائنات سجا کے نبی کا جشن منایا۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ ہمیں آج خبر تھی کہ آج اس بارگاہ میں میلاد ہے، تو اس بارگاہ میں یہ روشنیاں ہیں، یہ لائٹیں ہیں، یہ چادریں، یہ سارا انتظام کس لیے ہے؟ میلاد کے لیے، کہ ذکر یہاں نبی کا ہو رہا ہے، تو جہاں ذکر ہو اس محفل کو سجایا جائے، اور جہاں خدا نے بھیجنا ہی نبی کی ذات کو ہو۔ واہ 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 واہ۔ خدا نے چاہا کہ اگر میں نے نبی کی ذات کو بھیجنا ہے تو پھر چاند کو روشن کرنا پڑے گا، سورج کو روشنی دینی پڑے گی، دریا کو روانی دینی پڑے گی، سمندر کو طغیانی بخشنی پڑے گی، بادل کو شور دینا پڑے گا، ہواؤں کو زور دینا پڑے گا، کلیوں میں چٹک رکھنی پڑے گی، پھولوں میں مہک رکھنی پڑے گی، سبزے میں لہک رکھنی ہوگی، آگ میں دمک رکھنی ہوگی، ہیرے میں چمک رکھنی ہوگی، کائنات کو روشن کرنا ہوگا میرے نبی کی وجہ سے۔ آج آپ یہاں پہ ہیں، آج میلاد ہے، یہاں پہ لائٹیں ہیں، یہاں پہ چادریں ہیں، یہاں پہ ممبر ہے، یہاں پہ سپیکر ہے، یہاں پہ سننے والے سامعین ہیں، یہاں پہ پڑھنے والے نعت خوان ہیں، ذاکرین ہیں، خطبہ ہیں۔ کل آپ یہاں پہ آئیں گے، نہ روشنیاں ہوں گی، نہ یہ انتظام ہوگا، نہ پڑھنے والے ہوں گے، تو آپ پوچھیں گے وہ کل جو رونق تھی وہ کہاں گئی؟ وہ کہیں گے وہ رونق میلاد کی تھی، میلاد ختم ہو گیا، رونق ختم ہو گئی، میلاد ختم ہو گیا، لوگ چلے گئے، میلاد ختم ہو گیا، شعراء چلے گئے، ذاکرین چلے گئے، نعت خوان چلے گئے۔ تو میرے مالک اگر تو نے یہ کائنات سجائی ہی نبی کی وجہ سے ہے، تو اگر نبی دنیا سے چلے گئے ہیں تو سورج کو بجھا دے، زمین کو ابھیج دے، آسمان کو بنا دے، چاند کو واپس کر لے۔ یہ وقت پہ سورج بھی طلوع ہو رہا ہے، یہ وقت پہ چاند بھی روشنی دے رہا ہے، ہوائیں بھی چل رہی ہیں، سمندروں میں بھی ویسے ہی روشنی ہے۔ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ تو اس کا مطلب ہے نبی تھے نہیں، نبی ہیں۔ آج بھی مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہے نہیں، محمد اللہ کے رسول ہے۔ وہ رسول آئے، اس رسول نے میلاد کو بالکل قریب سے شروع کرتا ہوں ذہنی، کہ اس رسول نے آ کے مکہ کی وادیوں میں کھڑے ہو کے، عرب کے ریگزار میں کھڑے ہو کے، عرب کے بت پرست مجمع کے سامنے کھڑے ہو کے کہا قولوا لا الہ الا اللہ۔ آج پوری دنیا میں اسلام ہے، یہ ملک عیسائیوں کا ہے، کلمہ نبی کا پڑھنے والے یہاں بھی۔ آج کا جشن ہمیں اس بات کی طرف راغب کرے گا، میں بالکل آخری، بالکل یہ نہیں ہے کہ میں 2-4 جملے پڑھوں اور آپ کے چہرے میں خوشی ہو، ایک پیغام جو دینا چاہتا ہوں کہ جشن رسول کا مقصد کیا ہے، کہ کیا وہ رسول جو اسلام دے کے گئے تھے وہ اسلام آج بھی ہے؟ کیا ہم نے صرف 12 ربیع الاول کو، 13 ربیع الاول، 17 ربیع الاول، 16 ربیع الاول نئے کپڑے پہن لیے، بچوں کو بتا دیا کہ ہمارا نبی آیا تھا؟ ہم نے یہ بتا دیا کہ ہمارا نبی آیا تھا، یہ نہیں بتایا کہ ہمارا نبی آیا کیوں تھا۔ مطلب ہے صاحب بات کی جاتی، ہم نے یہ بتا دیا کہ ہمارا رسول آیا تھا، کیسرو کسرا کے مینگڑے گر گئے تھے، آتش فارس بجھ گیا تھا، ہمارے نبی نے مکہ میں انقلاب پیدا کر دیا تھا۔ وہ انقلاب پیدا کیسے ہوا؟ رسول نے پتھر مار کے تبلیغ نہیں کی، پتھر کھا کے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ آمنہ کے بیٹے کا مقصد، رسالت مآب نے تلوار نہیں اٹھائی، کردار سے انقلاب کو پیدا کیا۔ رسول کا کردار، رسول کا کریکٹر ایسا تھا کہ وہ مکے کے لوگ جو باپ کو باپ نہیں کہتے تھے، تیرے میرے نبی کو صادق بھی کہتے تھے، امین بھی کہتے تھے۔ یہ ماں باپ کی عزت نہیں کرتے تھے، ہمارے نبی کی عزت کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو 40 سال تک نبی خاموش رہے، اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ 40 سال تک نبی نہیں تھے۔ 40 سال قرآن بن کے دکھایا، پھر قرآن پڑھ کے سنایا۔ سبحان اللہ۔ 40 سال زمانے میں اپنا کردار ایسا پیش کیا کہ رسالت مآب نے، جو سلیبس اور نصاب کی کتابوں میں لکھا ہے، رسالت مآب نے کہا اے اہلیان قریش، اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے، مان جاؤ گے؟ انہوں نے کہا کیسے نہ مانے، کہہ دے تو رہا۔ رسالت مآب نے کہا اگر پہاڑ پہ جا کے چڑھ کے دیکھ اور پیچھے لشکر نہ ہو، پھر واپسی پہ کیا کہو گے؟ کلمہ نہیں پڑھتے تھے، بت پرست تھے۔ دیکھ کے کہنے لگے اے عبداللہ کے بیٹے، اگر لشکر نظر نہ آیا، ہمارا عقیدہ یہ ہوگا ہماری آنکھیں اندھی ہو گئی، واہ 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 سبحان اللہ۔ ہمیں نظر نہیں آ رہا لیکن تو جھوٹ نہیں بول سکتا۔ جب رسالت مآب نے 40 سالوں نے منوا لیا نا کہ میں جھوٹ نہیں بولتا،
میں جو وعدہ کرتا ہوں پورا کر رہا ہوں. امانتیں ان کے گھر میں رکھوائی جاتی تھی. 40 سال کے بعد جب رسول نے کہا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے انسانوں اگر میری بات ساری ہی مانتے ہو تو پھر مانو کہ اللہ ایک ہے. اللہ ایک ہے. رسالت باب نے اتنا کہا تو رسول نے جب یہ کہا تو آپ شیعہ اہل سنت اسلام کی ہسٹری پڑھ کے دیکھیں، سب سے پہلے عرب کے غریبوں نے نبی کا کلمہ پڑھا. بے شک بے شک. کیوں پڑھا؟ غریب عزت کا بھوکا ہوا. نبی نے عزت ہی اتنی دے دی، نبی نے احترام ہی اتنا دے دیا. سبحان اللہ. وہ ابو جہل کی اونٹنی کے قریب نہیں کھڑے ہو سکتے تھے یا نبی کے ساتھ بیٹھ کے کھاتا تھا. سبحان اللہ. یا ایک برتن میں انہیں کھانا کھلایا جاتا تھا. رسالت باب نے جب کہا کہ اگر میں کہوں اللہ ایک ہے تو انہوں نے کہا مان لیں گے، لیکن دکھا. فرمایا نظر نہیں آئے گا. میرے کہنے پہ نہ نظر آنے والا لشکر مان گئے تھے نا. واہ واہ تو واہ. میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ ہے، نظر نہیں آئے گا. ایک فرشتہ اترتا ہے وہ بھی تمہیں نظر نہیں آئے گا. میری بات مانو گے تمہیں جنت ملے گی، وہ بھی نظر نہیں آئے گی. اگر بات نہیں مانو گے تو اللہ جہنم میں پھینکے گا، وہ بھی نظر نہیں آئے گا. تمہیں کوثر کا چشمہ جسے پانی پلایا جائے گا وہ بھی نظر نہیں آئے گا. ایک پل ہے جس میں سے تمہیں گزارا جائے گا وہ بھی نظر نہیں آئے گا. رسالت باب نے کہا ان تمام نان نظر آنے والی چیزوں کو مانو کیونکہ میں نظر آ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ ہے تو پھر مانو ہے. انہوں نے کہا اگر تو کہہ رہا ہے تو ہے. آج پورے کا پورا اسلام نبی کی ہے پہ کھڑا ہے. آج کسی کو ضرورت ہی نہیں ہے اللہ دیکھنے کی. آج کہیں مسلمانوں کے درمیان کوئی ایسا دماغ پیدا نہیں ہوا جس نے کہا کہ ہم اللہ دیکھنے کی کوشش کریں. آئے ہم جنت تلاش کریں، آئے ہم دیکھیں کہ جہنم کہاں روشن ہے، آئے ہم دیکھیں پورے صراط کہاں ہے، آئے ہم ذرا فرشتے کو دیکھیں کہ وہ کیوں نظر نہیں آتا. آج کچھ نہیں ہوا کیونکہ نبی نے کہا ہے، ہم نے کہا ہے. رسالت باب نے کہا اگر میں کہوں پہاڑ کے بغیر لشکر ہے تو مانا. اب میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ ہے. عرب کے غریبوں نے فوراً کلمہ پڑھ لیا. انہوں نے کہا یہ تھے وہ نبی کے سچے صحابی، یہ تھے وہ نبی کے جانسار جنہوں نے چمڑیاں اکھڑوائیں اور نبی کو نہ چھوڑا. حضرت بلال حبشی ننگی بدن اور مکے کی تپتی ہوئی ریت پہ لے جا کے کافر مالک نے سینے پہ پاؤں رکھ کے زور دے کے کہا اوہ حبشی غلام اللہ دیکھا ہے؟ کہ کبھی نہیں. کہ دیکھنا چاہتا ہے؟ کہ ضرورت ہی نہیں ہے. کہ جب اللہ دیکھا نہیں تو مانتا کیوں ہے؟ حبشی غلام نے اس کی طرف دیکھ کے یوں آنکھوں میں آنکھ ڈال کے کہا وہ کہتا ہے کہ اس نے کہا ہے وہ ہے تو لہذا میں نے کلمہ اس کا پڑھا ہے. اس نے کہا ہے تو پھر وہ ہے. اب وہ جو اسلام رسول نے دیا تھا اس اسلام میں کیا تھا؟ اس اسلام میں یہ تو تاریخ نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک کوڑا پھینکتی تھی، لیکن یہ نہیں لکھا کہ نبی پہ گرتا تھا کہ نہیں گرتا تھا. کیونکہ وہ یوتا ہے رقم تدہیر کوڑا پھینک رہی تھی. رسول اس کے گھر خیریت پوچھتے. ایک بوڑھی عورت گھر سے نکلی ہے، اس کا وزنی سامان ہے، اسے سامان اٹھایا نہیں جا رہا. اسے نہیں پتا کہ رسول کون ہے. اسے کبھی زندگی میں رسول کو دیکھا نہیں تھا. سالدہ میں اس کے پیچھے چلے، دیکھا ہے کہ ضعیفہ عورت ہے اور مکے کی کافر عورت ہے اور اس سے اس کا وزنی سامان اٹھایا نہیں جا رہا. سیرت کی کتابیں لکھی، رسول اس کے پیچھے چلے. اس کے پیچھے جا کے کہنے لگے اگر تو کہے تو تیرا سامان نہیں اٹھاؤں. اس نے دیکھا کہ کوئی عرب کا جوان ہے، اس نے فوراً سامان رکھ دیا. رسالت امام نے اس کا سامان اٹھا لیا. شاید آپ سمجھے نہیں، وہ سامان اٹھا رہا ہے جس کے ناز خدا اس نے کہا پھر اگر سامان اٹھایا اور سامان اٹھا کے جہاں اس نے پہنچنا تھا اس کے دروازے میں پہنچ کے رسالت امام نے سامان رکھا. رسول جاتے ہوئے رسول کو پیچھے سے دیکھ کے کہنے لگی اے جوان تھوڑی دیر کے لیے رک، میں تجھ سے کوئی بات کرنا چاہتی ہوں. رسالت کے قدم رکے. تو میں کیا کہنا چاہتی ہے؟ کہنے لگی دیکھ میں نہیں جانتی تو کون ہے، تیرا قبیلہ کون ہے، تو کس کا بیٹا ہے، لیکن میں نے عرب میں ایسا مہذب نوجوان نہیں دیکھا یہاں پہ کوئی ماں باپ کا احترام نہیں کرتے اور مجھے میرا تعارف بھی نہیں پوچھا کہ میں کون ہوں، اور تو اتنا سفر کر کے میرا سامان اٹھا کے میرے دروازے پہ لے کے آیا ہے. میرے پاس دینے کے لیے اگر پیسے ہوتے تو میں ضرور تمہیں اجرت دیتی. اگر تو کہے تو بڑوں کی باتیں نصیحت ہوتی ہے، میں تجھے کوئی نصیحت کروں. رسالت امام رسول ہے. آج کسی مولانا سے بندہ کہے نا کہ اگر آپ کہیں تو میں آپ کو کوئی نصیحت کروں تو وہ کہے گا مولوی میں اور نصیحت تو کر رہا ہے. ہمارا نبی کافرہ سے پوچھ رہا ہے تیری نصیحت کیا ہے. نصیحت سنیے گا اور آپ کے جشن کے مقصد کو سمجھیے گا. رسالت امام نے کہا نصیحت کیا ہے اور نصیحت کیا کہتی ہے. سیرت کی کتابیں یہ کہتی ہے، وہ دیکھ کے کہتی ہے بیٹا اتنا اچھا نوجوان، اتنا اچھا نوجوان میں نے مکے میں کوئی نہیں دیکھا. بیٹا عرب میں ایک جادوگر پیدا ہوا جی بیٹا تو کبھی اس کے قریب نہ جا. رسالت امام نے اس کی طرف دیکھ کے کہا کون جادوگر ہے؟ کہتے وہ عبداللہ کا بیٹا ہے.
وہ ابو طالب کے گھر میں رہتا ہے. زیادہ والا تو نے کبھی دیکھا کہ نہیں؟ میں نے دیکھا کبھی نہیں، نہ کبھی ملی، لیکن میں نے سنا ہے جو اس کے پاس جاتا ہے پھر وہ اسی کے پاس ہی جاتا ہے. جو اس کو ملتا ہے پھر وہ اسی کو ملتا ہے. اب اسے نہیں پتا تھا یہ کس کی ہونے والی ہے. رسالت باب نے کہا نام اس کا کیا ہے؟ کیا لگی نام اس کا محمد. رسالت باب نے کہا انا محمد ابن عبداللہ. محمد کی بات کر رہی ہے نا، وہ میں ڈری سامان پہ ہاتھ رکھے. تجھے کس نے کہا تھا میرا سامان اٹھانا؟ رسول نے کہا مجھے کسی نے نہیں کہا. میرا مذہب کہتا ہے بے سہاروں کے سہارے، میرا دین کہتا ہے بے آسروں کے آسرے بن جا. ایسے کہنا تھا، سامان وہیں پہ چھوڑ کے رسول کے قدموں پہ گری کہتی اگر تیرا دین یہ ہے پھر تو بھی سچا ہے، تیرا دین بھی سچا ہے. کردار سے پھیلا ہوا مذہب. اور آج اسلام، آج جس معاشرے میں آپ رہ رہے ہیں یہاں، اب غیر مسلم اسلامو فوبیا کا شکار ہوں. آج اسلام کس کے پاس ہے؟ کس سے سیرت نہیں؟ کس سے جا کے پوچھیں وہ رسول والا مکے والا اسلام کس کے پاس ہے؟ کیا ہم بادشاہوں کے کرداروں کو اسلام سمجھیں؟ کیا جتنے بھی مسلم ممالک ہیں، جتنی مسلم کنٹریز ہیں، آپ ان میں جا کے ان کے بادشاہوں کے کردار کو آپ یہ سمجھیں کہ یہ رسول کا کردار؟ پھر وہ اسلام جو مکہ سے چلا تھا، وہ اسلام آج 2021 تک یہاں پہنچتا بدنام کیوں ہو گیا؟ وہ جو عرب کے لوگوں کے چہرے پہ داڑھی تہذیب کی خاطر سجائی تھی، آج دہشت گرد کی پہچان کی. وہ جو مسجد اللہ کے سامنے جھکانے کے لیے بنائی تھی، وہ فرقوں کی کیوں بن گئی؟ وہ تلوار جو آپ کو اس وقت اٹھانے کے لیے کہا تھا جب آپ نے اپنا دفاع کرنا ہو، آج اس نے خودکش بمبار پیدا کیوں کر دیے؟ یہ اسلام کی فلسفے کو تبدیل کس نے کیا؟ یہ کیسے ہوا؟ تو آج کے جشن کے حوالے سے میں ایک مثال دے دیتا ہوں. جب پہلی بار پانی زمین سے نکلتا ہے، زمین کے سینے کو پھاڑ کے، وہ انتہائی عمدہ ہوتا ہے. اس کی رنگت میلی نہیں ہوتی، صحت مند ہوتا ہے، لذیذ ہوتا ہے، شیریں ہوتا ہے. لیکن جو ہی وہ پانی زمین سے نکلتا ہے تو زمین سے نکل کے چشموں میں آتا ہے، چشمے ندیوں میں جاتے ہیں. ندیاں جنگلوں کے قریب سے گزرتی ہیں، جنگلوں کے پتے شامل ہوتے ہیں. بستیوں کے قریب سے گزرتی ہیں، بستیوں کی مٹی شامل ہوتی ہے. شہروں کے قریب سے گزرتی ہے، کارخانوں کی گندگی اور شہروں کی گندگی شامل ہو جاتی ہے. اب وہ جو پانی ہم تک پہنچتا ہے تو اب ہمیں ڈاکٹرز کہتے ہیں اسے ابال لینا، اسے پینا نہ، اس میں جراثیم، اس کی رنگت تبدیل ہوگی. ہم کہیں گے پانی تو وہی ہے جو بالکل تھا. وہ کہتے ہیں نہیں، قصور پانی کا نہیں، رستوں نے پانی کا اثر بدل دیا ہے. جس رستے سے پانی چل کے آیا ہے اس رستے نے پانی کا رنگ، ذائقہ بدل دیا ہے. قصور اسلام کا نہیں. جب اسلام مکہ سے نکلا، اس میں وفا، اس میں حیا، اس میں اخلاق، اس میں انسانی قدریں، اس میں رشتوں کا احترام، اس میں رشتوں کا تقدس. جب یہ بادشاہوں کے دربار میں آیا، اس میں جھوٹے بادشاہ آ گئے، اس میں جھوٹے راوی آ گئے، اس میں غلط حدیثیں آ گئی، اس میں اقتدار کے حرص رکھنے والے جب بادشاہ آئے، تو اب یہ جو اسلام ہم تک پہنچا، اب اس میں دہشت گردی بھی آ گئی، اب اس میں جھوٹ کی آمیزش بھی ہو گئی. اس کا مطلب ہے کہ آج غیر مسلم ہم سے پریشان کیوں ہیں؟ وہ کیوں خطرناک؟ آج اسلام کی تبلیغ کیوں رک گئی؟ اس وجہ سے رک گئی کہ ہمارے پاس وہی اسلام صرف بچا جو رسول نے ہمیں مکے میں دیا تھا. پھر ایک سلسلہ اہل بیت کا بنا، ایک بادشاہوں کا بنا. اگر اہل بیت والے طریقے سے اسلام لیا ہوتا تو ہر امام کے رسول والے اسلام کو نہیں بدلا. گردن دی ہے، رسول والا اسلام نے بدلا. قید خانہ قبول کیا ہے، رسول والا اسلام نے بدلا. آج پوری دنیا میں، آج بالخصوص پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ ربیع الاول ہے، سرکار کی آمد ہے، اور ایک بندوق تان کے کھڑا ہے، وہ بھی لبیک یا رسول اللہ کہہ رہا ہے. جو پتھر اٹھا کے کھڑا ہے وہ بھی لبیک یا رسول اللہ کہہ رہا ہے. جس کی دکان چل رہی ہے اس کی دکان پہ بھی محمد رسول اللہ لکھا ہے. جس کا بچہ مر رہا ہے وہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہے. تو اب کون بتائے گا کہ ان میں سے حقیقی عاشق رسول کون ہے؟ اگر حقیقی عاشق رسول دیکھنا ہے تو پھر دیکھو سیرت رسول کس کے پاس ہے.
کردار رسول کس کے پاس ہے؟ اس کا مطلب ہے جس نے پتھر مارا تھا وہ نبی کی سیرت نہیں ہے، جس نے سر کاٹا تھا وہ نبی کی سیرت نہیں ہے۔ آج پوری دنیا میں ہر مسلمان کا دل کرتا ہے کہ میں بھی کہوں لبیک یا رسول اللہ، اسلام پورا ہی لبیک یا رسول اللہ پہ کھڑا ہے، لیکن مجھے عزت قرآن کی قسم ہے، جاؤ تاریخیں اٹھا کے دیکھو، سب سے پہلے لبیک یا رسول اللہ علی کے باپ نے کہا۔ آج ہم سارے مسلمان کھڑے ہیں، رسول نے کہا کہ فجر کی نماز 2 رکعت ہے، ہم نے کہا لبیک یا رسول اللہ، ظہر کی نماز 4 رکعت ہے، ہم نے کہا لبیک یا رسول اللہ، عصر کی نماز 4 رکعت ہے، لبیک یا رسول اللہ، مغرب کی 3 پڑھنی ہے، لبیک یا رسول اللہ، عشاء کی 4 پڑھنی ہے، لبیک یا رسول اللہ، قرآن ہم سے شروع ہوگا، لبیک یا رسول اللہ، والناس پہ جائے گا، لبیک یا رسول اللہ، وہی جبریل لے کے آتا ہے، لبیک یا رسول اللہ، رزق میکائیل بانٹتا ہے، لبیک یا رسول اللہ، ملک الموت کا نام اسرائیل ہے، لبیک یا رسول اللہ، قیامت کا سور اسرافیل پھونکے گا، لبیک یا رسول اللہ، جنت کے دروازے 7 ہیں، لبیک یا رسول اللہ، جنت کے مقامات 8 ہیں، لبیک یا رسول اللہ، ایک کوثر چشمہ ہے، لبیک یا رسول اللہ، ایک پل سے گزارا جائے گا، لبیک یا رسول اللہ، روزے سال میں 1 مہینہ رکھنے ہیں، لبیک یا رسول اللہ، کعبے کے چکر 7 لگانے ہیں، لبیک یا رسول اللہ، صفا اور مروہ پہ دوڑنا ہے، لبیک یا رسول اللہ، سر کو منڈوانا ہے، لبیک یا رسول اللہ، ایک کاندھا ننگا رکھنا ہے، لبیک یا رسول اللہ، ایک چادر کمر پہ باندھنی ہے، لبیک یا رسول اللہ، میری اہل بیت سے پیار کرنا ہے، لبیک یا رسول اللہ، غدیر میں آنا ہے، لبیک یا رسول اللہ، علی ولی اللہ کے اعلان پہ صدا دینی ہے، لبیک یا رسول اللہ، میں نے حسین و منی کہا تھا، حسین کا احترام کرنا ہے، لبیک یا رسول اللہ۔ اگر آج لبیک یا رسول اللہ کہنا ہے تو صرف رسول والی نماز نہیں لینی، رسول والا امام بھی لینا۔ آج کرنا چاہیے کہ اگر حقیقی معنوں میں سیرت مصطفیٰ کو نافذ کر دیا جاتا، رسول کی سیرت کو نافذ کر دیا جاتا، آج بھی اگر مسلمان چاہتا ہے کہ میں حقیقی طور پہ جشن مناؤں تو پھر ربیع الاول میں مسلکوں سے ہٹ کے، فرقوں سے ہٹ کے یہ سوچنا پڑے گا کہ نبی ہمیں دے کے کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان خدا قرآن میں کہتا جو محمد دے وہ لے، جس سے روکے سبحان اللہ۔ آج جو صحبت میں بیٹھے تھے وہ صحابی بنے تھے، جھگڑے ہمارے نبی کے بعد ہیں، نبی تک ہم ایک ہیں، مرکز نبی ہے، مقصد نبی ہے۔ اگر کوئی صحابہ سے پیار کرتا ہے تو صحابہ کی وجہ سے نہیں، نبی کی وجہ سے۔ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو اہل بیت کی وجہ نہیں، نبی کی اہل بیت، نبی کے صحابہ، اس کا مطلب مرکز نبی، یہ نبی کے صحابی ہیں، یہ نبی کی اہل بیت ہیں، یہ نبی کی بیویاں ہیں، مرکز تو نبی ہے۔ فرق صحابہ اور اہل بیت میں صرف اتنا ہے، جو نبی سے پیار کرے انہیں صحابی کہتے ہیں، جن سے نبی پیار کرے جو رسول کو اٹھائیں انہیں صحابی کہتے ہیں، جنہیں رسول کاندھوں پہ اٹھائے، جو نبی کے قدموں کو چومے انہیں صحابی کہتے ہیں، جن کے چہروں کو رسول چومے جو نبی کی باتیں سینے میں رکھیں انہیں صحابی کہتے ہیں، جنہیں رسول سینے پہ لٹائے انہیں اہل بیت کہتے ہیں۔ مرکز نبی ہے، مقصد نبی ہے۔ آخر میں اگر نبی پہ آ کر رکنا ہے تو پھر رسول کی سیرت یہ ہے کہ آج اگر مسلمان حقیقی طور پہ سیرت مصطفی کو اپنا شعار بنا لے اور وہ رسول کی سیرت پہ چلنا چاہے تو پھر رسول کی سیرت دہشت گردی میں نہیں ملے گی، رسول کی سیرت گردنیں کاٹنے میں نہیں ملے گی، رسول کی سیرت اس بات کا ڈھنڈورا پیٹنے میں نہیں ملے گی کہ آج ہر بندہ اٹھتا ہے یہ کون ہے جی اس نے توہین کر دی ہے اس کا سر کاٹو۔ وہاں پہ فرانس میں نبی کے خاکے شائع ہوئے، میں مانتا ہوں توہین ہے، اگر تم نے نبی کو خاکی کہا تھا تو خاکے بنے، آخر تم نے کتابوں میں کچھ نہ کچھ تو اسلامی ہسٹری میں کچھ نہ کچھ تو نبی کے بارے میں لکھا نا، جو غیر مسلم نے نکاح تھا تمہارے نبی کی توہین، تم نے کہہ دیا ہمارے نبی کی فرانس میں توہین، ہمارے نبی کی ڈنمارک میں توہین، یہ ساری توہین بند ہو جائے گی اگر تم اپنا حقیقی اسلام وہ دکھاؤ جو نبی نے تمہیں دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تلوار سے تو نبی نے پڑھایا، اپنے کردار سے متاثر کرو، متاثر کر کے انہیں لے کے آؤ۔ رسالت باب نے ایک شخص کو جب رسالت باب کا دور آ گیا تھا، مدینے میں رسول بیٹھے ہوئے تھے، مکہ کا دور
तंगियों का दौर, मदीने का दौर, आबाद दौर, रसूल मदीने में बैठे हुए थे, शख्स को गिरफ्तार करके जब रसूल के पास लेके आए थे, या रसूल ये वही है जो आपके खिलाफ नाते पढ़ा था, आपके खिलाफ अशआर लिखा करता था, निसाद बाबा ने इसकी जुबान काट दो, साहबी उठे जुबान काटेंगे, फरमाने अली तू इसकी जुबान काट, आगे सुनाओ अली तू इसकी जुबान काट, मौला अमीरुल मोमिनीन लेके गए, बाहर ले जाके अमीरुल मोमिनीन उसके हाथ की रस्सियों को खोल के उसे आजाद कर दिया। जब आजाद कर दिया, सहाबा ने आके कहा या रसूल आपने कहा था इसकी जुबान काट, अली ने आजाद कर दिया। निसाद बाबा ने सुबह इस बात का फैसला होगा, जब सुबह महफिल सज गई तो वही शख्स जिसे अली ने आजाद किया था वो दौड़ता हुआ कदम रिसालत पे आगे गिरा, उसे कहा या रसूल अल्लाह रात ही मैंने आपकी शान में नात लिखी। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह आपने कहा था गुस्ताख जुबान का, तो फरमाया मैंने गुस्ताख जुबान कहा था, अली ने गुस्ताख जुबान काट भी दी है, मोहब्बत वाली अता भी कर दी है। क्या कहने, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नारा कभी भी हमारे कत्तन हमारे हल्के से शिया मजहब से कभी किसी बंदे ने ये नहीं कहा कि माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला नबी हम जैसा। अच्छा मुझे आज तक ये समझ नहीं आई कि आज तक जो भी बंदा उठा उसने ये कहा नबी मुझ जैसा, कभी किसी ने ये क्यों नहीं कहा अली मुझ जैसा। आज तक कोई ऐसा मुझे मर्द नहीं मिला जिसने कहा अली मुझ जैसा, हुसैन मुझ जैसा, हसन मुझ जैसा, जो भी करो नबी मुझ जैसा, नबी मुझ जैसा। कोई कहे अली मुझ जैसा, अली तो बहुत दूर की बात है, कोई ये कहे कलंदर मुझ जैसा। अगर किसी ने मेरी ही लफ्ज को कह दिया ना जी इन्होंने कहा तो हम कह देते हैं अली हम जैसा, तो अभी शिया नहीं बोलेंगे, सुन्नी नहीं बोलेंगे, सेहवन की धरती पर सोया कलंदर बोलेगा। हैदरियन कलंदर मस्तम बंदाए मुर्तदा पेशवाए तमाम रिंदानम सग कुए शेर यज़दाना, मैं अली का सग बना था तो वलियों का सरदार बना। सग का मुकाबला नहीं हो सकता तो अली का मुकाबला, जब अली का मुकाबला नहीं हो सकता तो फिर नबी का मुकाबला नहीं होगा। वो अली जिसने रसूल के कदमों में बैठ के रसूल के कदमों पे सर रख के सारी जिंदगी बताया कि एहतराम रिसालत क्या है, वही अमीरुल मोमिनीन थे, कूफे का मिंबर था, आखिरी सीने में बैठ के अली खुतबा दे रहे थे, या सामने से यहूदी उठ के खड़ा हो गया, उसने कहा अबू तालिब का बेटा अली जो भी सवाल करते फौरन जवाब, जो सवाल करते फौरन जवाब। ये सारी बातें कहां से सीखी हैं, ये इतना इल्म कहां से सीखा है, ये तेरा उस्ताद कौन है? वो यहूदी था, उसने ला इलाहा नहीं पढ़ा था, उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं पढ़ा था, अब उसे इमामत नहीं सिखाई जा सकती थी, उसने इतना कुछ कहां से सीखा है? अमीरुल मोमिनीन ने अपने सीने पे हाथ रखे कहा हाज़ा सिफ़तुल इल्म हाज़ा लुआब रसूलुल्लाह मा ज़क्कनी ज़क्कन ज़क्का, ये जो मेरे सीने में इल्म है ना ये रसूल के लुआब चूसने का असर है। मैंने नबी से इल्म ऐसे लिया है जैसे तायर अपने बच्चे को दाना देता है, जैसे परिंदा अपने बच्चे को दाना देता है। बाद में सहाबी ने पूछा था आपने ये क्यों नहीं कहा जैसे माँ बच्चे को दूध देती है? अल्लाह फरमाया माँ पहले खुराक खाती है, खुराक से खून बनता है, खून से दूध बनता है, इतनी तब्दीलियां आ जाती है, असल खुराक से बच्चे के दहन तक। परिंदा जैसे दाना उठाता है वैसे बच्चे के मुंह में दे देता है। नबूवत जैसे इल्म था वैसे ही अली को लेके चली गई है। फरमाया मैंने नबी से इल्म ऐसे लिया है जैसे परिंदा अपने बच्चे को दाना देता है। हाज़ा सिफ़तुल इल्म हाज़ा लुआब रसूलुल्लाह, ये रसूल के लुआब चूसने का असर है। यहूदी मुतमिन हो गया और एक मुनाफिक कोने से उठ के खड़ा हो गया, उसने कहा अच्छा आज पता चला है ये तेरा जाती इल्म नहीं है, ये तो नबी के लुआब की वजह से है। इतना कहना था अली की वादी खामोश और बाहर निकल, अभी लुआब बोला है लहू नहीं बोला। सिर्फ लुआब पैगंबर का मालिक नहीं, मैं लहू पैगंबर सलामत रहे। मेरे पास सिर्फ रसूल का लुआब नहीं, मेरे पास रसूल का खून है, मैं रसूल का जिस्म हूँ, मैं रसूल का बदन हूँ, वो मुझसे था और मैं उससे हूँ। अल्लाह हम तमाम को सीरत मुस्तफ़वी पे चलने की और मुसलमानों को पूरी दुनिया में सर उठा के फख्र और वकार से जीने की तौफीक, हमें हकीकी इस्लाम समझने की तौफीक अता फरमाए। मुल्क पाकिस्तान इस वक्त एक शदीद इस तरह की कैफियत में है, मेरा मालिक अहलियान पाकिस्तान पर रहम फरमाए। मेरे मुल्क के मजहबी कुव्वतों को हकीकत मजहब को समझने की तौफीक अता फरमाए। मेरे मुल्क के अफवाज और मुल्क के अदारों को महफूज बनाए और तहफ़्फ़ुज़ अता फरमाए। अल्लाह हम तमाम को सरकार खत्म मर्तबत और उनकी पाक भतीजा अहले बैत और उनके जान सार सहाबा की मोहब्बत हमेशा अता फरमाए। दुआ आमीन रब्बुल आलमीन। अल्लाहुम्मा
میں التماس کروں گا کارخانہ نشین کے پریزیڈنٹ جناب احمد شاہ صاحب، حضرت سفین صاحب، جناب بھائی اور قبلہ آصف صدادوی صاحب سلطانی صاحب سے کہ کیک کاٹنے کے لیے تشریف لائیں، اور قبلہ حافظ محمد حافظ ناصر نقشبندی صاحب سے التماس کروں گا کہ بارگاہ رسالت میں سلام پیش کریں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ ہدایت پہ لاکھوں سلام، نئے بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، او جس سبحانی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمائے بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، اور وہ ہمارے نبی ان کے ہم امتی، وہ ہمارے نبی جن کے ہم امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں۔ میں اس طرح کے تمام اہل زمان تشریف فرمایا جن کے میرے ساتھ اگلا شعر پڑھیے گا، اور ہم یہاں سے ہم یہاں سے پڑھے وہ مدینے سنے، ہم یہاں سے پڑھے وہ مدینے سنے، ہم یہاں سے پڑھے وہ مدینے سنے، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، اور جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں
چہرے پہ جلووں کا پہرا رہا، نجم و طاہا کی جرمٹ میں چہرہ رہا، حسن جس کا ہر ایک چھب میں گہرا رہا، جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، یا الہی صدقہ آل رسول، اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ اللہم نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، کل ایمان کل قرآن یک زبان، نعرہ حیدری، یا حیدری، یا حیدری، عید میلاد النبی زندہ باد، جشن عید میلاد النبی زندہ باد، جشن امام صادق علیہ السلام زندہ باد۔ مومنین لنگر شریف کے لیے تشریف رکھیں۔